السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج میں بات کروں گا زلزلے کیوں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتا ہوگا کہ کل صبح آسام انڈیا میں 6.7 کی تیزی سے زلزلہ آیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل کم از کم 15 بار چھوٹے چھوٹے زلزلے کے جھٹکے آئے۔ تو حضرات محترم، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کا آنے کا سبب کیا ہے؟ محترم حضرات، دیکھیے، زلزلہ آنے کا حقیقی جو سبب ہے وہ تو اللہ پاک کا ارادہ، وہ حکم ہے، اور عالم اسباب میں زلزلہ کا اصلی باعث لوگوں کے گناہ ہیں۔ جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ زلزلہ آتے ہیں، اور زلزلہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک قاف نامی پہاڑ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے ریشے بڑے درخت کی جڑوں کی طرح ہے، زمین کے اندر ہی اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ جس جگہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے تو وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے کو جنبش اور حرکت دیتا ہے، جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگتی ہے۔ یہ جو میں نے باتیں بتائی، یہ ساری باتیں حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیے۔ حضرات محترم، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی دیکھتے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ اور ایک روایت ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور ماں باپ کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان تعیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت اور ملامت کرنے لگے، تو پھر اس زمانے میں سرخ اندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمانوں سے پتھر برسنے کی بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟
ام المومنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر لے، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کے مشغلہ کو اپنا لے تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ بپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ و استغفار کر لیں اور اپنی بدعملیوں سے باز آ جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ لوگوں یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، اگر نہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ و استغفار میں لگے رہو، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ یہ جو بار بار زلزلے آ رہے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، زلزلے کو ٹینشن کے طور پر بالکل نہیں لیں۔ اگر موت زلزلے سے لکھ دی گئی ہے تو لاکھ کوشش کے باوجود زلزلے سے ہی آئے گی، اور اگر زلزلے میں موت نہیں لکھی گئی تو شدید ترین زلزلہ بھی بال بیکا نہ کر سکے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جب زلزلہ آئے تو زلزلے سے ڈرنے کی بجائے رب تعالی سے ڈرے، توبہ استغفار کرے، عافیت طلب کرے اور کلمہ شریف کا ورد کرے۔ جب زلزلے آتے ہیں تو بعض لوگ خود کو ایک خوف میں مبتلا کر لیتے ہیں، نہ انہیں صحیح طرح سے نیند آتی ہے، نہ اچھی طرح سے کھا پی سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے ایک لمحہ نہ پہلے آ سکتی ہیں اور نہ بعد میں۔ زلزلے ہمیں نفسیاتی مریض بنانے نہیں آتے، یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ مضبوط مکان، یہ خوبصورت دکانیں، پکی سڑکیں، چلتی گاڑیاں، اڑتے جہاز، سب فنا ہونے کے لیے صرف ایک حکم رب کی منتظر ہے۔ اسی لیے حضرات محترم، زلزلوں سے ڈرنے کی بجائے مالک الملک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے ڈرے اور اس کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔